وعجل فرجهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والصلاة والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام محفل ولایت کے ساتھ ہیوسٹن ٹیکسس سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پروردگار عالم کی حمد و ثنا کے ساتھ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے ساتھ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق خیر عطا فرمائی کہ ان لمحات میں، اس گزرتے ہوئے وقت میں، اس زمانے میں کہ جب پوری دنیا میں، پورے عالم انسانیت میں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے اور اس میں الحمدللہ وی آر ایبل ٹو کنڈکٹ دیز پروگرامس کہ ہم انشاءاللہ آپ کے لیے اس وبا کے حوالے سے، اس انفیکشن کے حوالے سے جو تازہ ترین معلومات ہیں، انفارمیشن ہے، وہ آپ تک پہنچا سکیں، انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ رکھ سکیں۔ اور اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ ولایت ٹی وی کا یہ پلیٹ فارم ہے تو شعبان معظم کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ ناظرین، کل ہمارے ساتھ سسٹر صبیحہ موجود تھی اور ہم نے الحمدللہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہم کے حوالے سے کچھ بات کی، اور آج بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ جوائن کریں گی ہمیں سسٹر شاہین رضوی، ذاکرہ اہل بیت الحمدللہ۔ وہ بھی ہمیں ہیوسٹن ٹیکسس سے جوائن کری الحمدللہ۔ شی ہیز بین دیر ود اس، ماشاءاللہ سے کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ذاکرہ اہل بیت ہیں، جب بھی ہمارے پروگرام میں آتی ہیں بہت اچھی باتیں ہوتی ہیں الحمدللہ بفضل تعالی۔ شی از ہیئر ود اس ٹوڈے اور وی آر ویری تھینک فل، اور ہم ویلکم کرنا چاہیں گے۔ السلام علیکم سسٹر شاہین، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ۔ آپ کو شعبان بہت بہت مبارک۔ الحمدللہ اب تو شعبان کا مہینہ ختم ہو رہا ہے بالکل۔ شعبان معظم ختم ہو رہا ہے، آپ کو بہت بہت مبارک، اور آنے والا ماشاءاللہ رمضان المبارک بھی پروردگار عالم سب خیر و عافیت سے سب کا اچھے سے گزر جائے الحمدللہ۔ انشاءاللہ رجب انشاءاللہ، المرجب ہو گیا اور شعبان معظم بھی ختم پہ ہے، اور بالکل دنیا میں اتنی افراتفری ہے، اتنے پریشان ہیں لوگ، اسٹریس، حالانکہ ہم لوگوں کے پاس بہت اچھی اپرچونٹی ہے۔ یہ ماہ رجب المرجب جو تھا اور شعبان معظم، یہ سارے جو ہے یہ ہم لوگوں کے لیے خداوند عالم نے اتنی بڑی نعمتوں کا مہینہ اور برکتوں کا مہینہ ہے، جو ہم اس کے قریب ہونے کا وقت ہے ہم لوگوں کے لیے۔ بے شک بے شک، اور بالکل بالکل، جتنا چاہیں اب اسٹریس لینے کے بجائے اسٹریس نہ لیں، فکر نہ کریں، بلکہ خدا کے قریب ہونے کا خدا نے ہمیں ایک موقع دیا ہے تاکہ ہم اس کے قریب ہو جائیں، اور اس نے اتنا اچھا موقع دیا، یعنی ہر پوری دنیا میں یہ وبا جو پھیلی ہوئی ہے، اس سے اس نے ہمیں جگایا ہے، ہمیں اس نے بیدار کیا ہے پروردگار عالم نے، تاکہ ہم دیکھیں کہ اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ وہ ایک کن فیقون ہے اس کی ذات، اگر وہ چاہے کن فیقون ایک اس میں کہے ہو جائے تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ پھر بھی ہم لوگ تھوڑا سا کیوں اس طرح سے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، اسٹریس، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ آخر کیوں اس طرح سے ہے، کیا ہوگا، کل کیا ہوگا۔ اسی سلسلے میں ایک چیز بہت اچھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ وہ بھی نبی تھے، انہیں پتا تھا، لیکن جب خداوند عالم کے پاس سے ایک حکم آیا تو انہوں نے کہا کہ اے پروردگار، اگر میں یہاں سے چلا جاتا ہوں اس مشکل میں اور اس حالات میں، تو میرے اہل و عیال، میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ خدا کی طرف سے ندا آئی، اے موسیٰ، تم اپنا عصا اس پتھر پہ مارو۔ حضرت موسیٰ نے اس عصا کو ایک مرتبہ پتھر پہ مارا، پتھر شگافتہ ہو گیا۔ خداوند عالم کی پھر ندا آئی، اے موسیٰ، پھر اپنے عصا کو دوسرے پتھر پہ مارو۔ جب دوسرے پہ مارا تو وہ پتھر پھر شگافتہ ہو گیا۔ پھر آواز آئی، اے موسیٰ، اب اور مارو۔ جب تیسرا مرتبہ انہوں نے
عصا کو مارا اور تیسرا پتھر شگافتہ ہوا تو حضرت موسیٰ نے کیا دیکھا کہ ایک کیڑا ہے اور اس کیڑے کے منہ میں کچھ ہے، کچھ چیز ہے، اور وہ خدا کی حمد و ثنا کرتا ہے، کہتا ہے پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ان تین پتھروں کے اس طرح سے ہونے کے باوجود تو میرا خیال رکھ رہا ہے اور تو مجھے رزق پہنچا رہا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک بے شک، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو وہ ذات ہے کہ جو کہیں یعنی سمندروں کی تہوں میں، چٹانوں کے نیچے، ہر جگہ اپنی مخلوق کو رزق پہنچانے والا ہے، جہاں انسان کی پہنچ نہیں ہے، ادراک کی پہنچ نہیں، سوچ نہیں سکتا، وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے رزق پہنچا دیتا ہے، کیسے تمام ضروریات کو اپنی مخلوقات کی پورا کرتا ہے۔ بے شک بے شک، کوئی شک نہیں۔ بے شک، تو یہ جو چیزیں ہیں کہ جو خداوند عالم ہمارا رزق تو وہ اس کے ہاتھ میں ہے، وہ بھوکا ہر ایک انسان دیکھو اس مشکلات کے لمحات میں، مشکل وقت میں بھی ہر ایک کو صبح جب کوئی بھی بھوکا اٹھتا ہے، کوئی بھی ملک میں، کوئی بھی آپ دیش لیں، کوئی بھی ملک لے لیں، وہاں پر ہر انسان بھوکا اٹھ جاتا ہے، لیکن کوئی کبھی یہ نہیں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ چاہے آدھی روٹی ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ خداوند عالم اس کا رزق اس کو دیا ہے اور وہ آدھی روٹی کھا کر بھی سویا ہے، اٹھا بھوکا ہے، لیکن پروردگار رازق ہے، وہ رزق ضرور دے گا۔ تو ہمیں وہ خداوند عالم نے یہ موقع دیا ہے کہ ہم اس کے قریب ہو جائیں اور دعا کریں، مانگے لوگوں کے لیے بھی۔ یہ تو ایک بہت بڑی ہمارے لیے کہتے ہیں نا کہ ہم اس کے قریب ہونے کا وقت ہے اور موقع ہے، تو اسے ہم اپنے ہاتھ سے نہ گنوائیں، بلکہ صبر و تحمل اور اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں، دعا کریں، انشاءاللہ پروردگار جو ہے وہ ہمیں ہماری حالات سے، ہم لوگوں سے بالکل غافل نہیں ہے، وہ ہر ایک کے دلوں کے حال سے واقف ہے، چاہے وہ کوئی بھی اس کا، کیونکہ وہ اپنے بندوں پر اپنے ماں باپ سے زیادہ 70 گنا اپنے ماں باپ سے زیادہ وہ واقف ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ تو کوئی اتنا اسٹریس نہ لے، کوئی وہ نہ کرے۔ اگر ہم بھلے کہیں مسجد میں نہیں جاتے، کوئی سینٹر میں نہیں جاتے، تو اپنے گھر میں ہی اپنے گھر کو ایک مسجد نما، ایک سینٹر نما بنائیں، اپنے بچوں کو لیں، ہم خود اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے کچھ دعائیں مانگے، اور سب سے بہترین جو ہے یہ شعبان معظم، جو کہ ہمارے آخری امام کی ولادت کا مہینہ، اور وہ مہینہ ہے کہ ہم انہیں اتنا پکارے کہ مولا یہ مہینہ بھی گزر گیا، آپ کی ولادت بھی چلی گئی اور ہم آپ کی زیارت سے محروم رہ گئے۔ بالکل، بے شک بے شک۔ شاہین باجی، آج الحمدللہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، کل سبیہ ہمارے ساتھ موجود تھی اور ہم نے امام زمانہ کے حوالے سے بات کی تھی، تو ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا وہ بھی آج آپ شیئر کریں، اور انبیاء کے حوالے سے آپ ہمارے ساتھ کچھ، جیسے حضرت موسیٰ کا آپ نے تذکرہ کیا، حضرت موسیٰ کے زمانے میں ہمیں معلوم ہے کہ بنی اسرائیل کے پاس مختلف قسم کے عذاب آئے، وبائیں آئیں، تو وہ بھی آپ ہمارے ساتھ ناظرین کے ساتھ کچھ شیئر کیجئے، وہ واقعات حضرت موسیٰ کے زمانے کے، انشاءاللہ۔ جی ضرور بالکل۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پھر ایک تھا، جب وبا پھیلی یا کوئی بھی تکلیف، کوئی مشکلات ہوتی تھی، جب بھی جیسے کہ جب بارش نہیں ہو رہی تھی اور لوگ اتنے پیاسے یعنی پریشان حال تھے اس زمانے میں، تو خداوند عالم سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، جبکہ سینکڑوں لوگ بیٹھے تھے، کتنے 70,000 یا 700 جو بھی روایت میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور دعائیں کر رہے تھے، خدا کی ندائی، اے موسیٰ اس میں ایک گنہگار بیٹھا ہوا ہے جس سے تمہاری دعا وہ کہتے تھے کہ اے موسیٰ کیوں تمہارا خدا تمہاری نہیں سن رہا ہے اور بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تو پروردگار سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، کیونکہ وہ کلام کرتے تھے، تو کہا کہ خداوند عالم تیرے بندے پریشان ہے، کیوں بارش نہیں ہو رہی ہے؟ تو خداوند عالم نے کہا اے موسیٰ کیونکہ، حالانکہ بہت اس میں، کیونکہ اس مجمع میں اس میں ایک گنہگار بیٹھا ہے۔ کہا اچھا تم اپنی آواز کو بلند کرو۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اتنے سارے مجمع میں میری ایک آواز کیسے جائے گی؟ پروردگار کتنی خوبصورتی سے کہتا ہے اے موسیٰ تم آواز کرو، پہنچانا میرا کام ہے، میں تمہاری آواز کو ان تک پہنچا دوں گا جو بیٹھے ہیں سارے مجمع تو خدا کا کام ہے پہنچانا، مانگنا ہمارا کام ہے۔ اس سے یہاں پہ یہی آیا کہ مانگے ہم، دینے والا پروردگار ہے۔ تو وہ کہتا ہے
کہ جناب موسیٰ کہتے ہیں کہ اچھا تو جب جناب موسیٰ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اب جب سب جگہ آواز گئی اس کے، تو یہ گنہگار خود کو سمجھ گیا اس مجمع میں میں ہی گنہگار ہوں جس کی وجہ سے دعا مستجاب نہیں ہو رہی ہے اور پروردگار بارش نہیں برس رہی ہے۔ اب اس نے کہا اگر میں اٹھ کے جاتا ہوں تو سب کو پتا چل جائے گا کہ اس مجمع میں گنہگار میں ہوں۔ اس نے کہا کیا کرے، بس اسی وقت اس نے خداوند عالم سے توبہ کی اور دل ہی دل میں اپنے گناہوں کی معافی مانگی، کہا پروردگار تو بخشنے والا ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو معاف کر دے کیونکہ میں گنہگار ہوں اور میری گناہ کی وجہ سے تیرے یہ ساری مخلوق کو پانی نہیں میسر ہو رہا، یہ تکلیف میں ہے، پریشان ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ یہاں اس نے خدا سے دل سے توبہ کی، دعا مانگی، پروردگار عالم دیکھو کتنا غفور رحیم ہے، وہ ہمارے ہر ایک ایک پل اور ایک ایک دل کے واقعات، ایک ایک چیزوں سے واقف ہے۔ یہاں بے اس نے شک بے دعا شک مانگی، پروردگار عالم نے اس کی دعا کو مستجاب کی، اور جیسے اس نے یہ دعا کی، خدا نے اسے معاف کیا اور باران رحمت برسنے لگی۔ اب یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت تعجب ہوا کہ پروردگار سے انہوں نے پھر گفتگو کی، کہا خداوند عالم تو کہہ رہا تھا کہ اس میں کوئی گنہگار ہے، اس وجہ سے میں دعا کو مستجاب نہیں کر رہا، اور مجھے پتا نہیں، اور تو نے میری دعا، اب تو نے بارش بھی برسا دی، باران رحمت بھی آ گئی، کیا بات ہے؟ کہا بتا دے مجھے کون گنہگار ہے۔ خداوند عالم کہتا ہے میں ستار العیوب ہوں، میں اگر اس بندے کو بتا دوں، جب وہ تاکہ وہ جب میں نے اس کے گناہ گار میں جانتا تھا اور میں نے ہی بتایا، تو جب اس نے توبہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی ہے، تو میں کیسے چاہوں گا کہ اس کو میں سب کے سامنے شرمندہ کر دوں۔ سبحان پروردگار اللہ کتنا سبحان غفور اللہ الرحیم، بے کتنا شک بے غفور شک الرحیم ہے، وہ ہمارے عیب کو چھپاتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو کبھی نہیں ٹٹولتے، ہم اپنے آپ کو کبھی نہیں دیکھتے کہ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنی ساری ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، ہم کبھی غیبت بھی کرتے ہیں، حسد بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہر چیزیں، انسان بشر ہے، کوئی اسپیسیفک کوئی نہیں، ہر انسان، میں خود اپنے آپ کو کہہ لوں کوئی بھی، ہر انسان کرتا ہے، لیکن ہم لوگوں کو ہماری پیٹھ نہیں دکھتی، ہم نہیں سوچتے۔ اب جب مشکلات آتی بابا، یہ ساری پریشانیاں آتی، تو ہم یہ اپنے آپ پہ یہ ججمنٹ پاس کرتے ہیں کہ ہم سے تو کوئی خطا، ہم تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، ہم خمس و زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، ہم یہ بھی ہم پھر اپنے آپ کو ہی کرتے نہیں، یہ ہمارے تک۔ لیکن دیکھیں آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، پروردگار عالم سب پہ رحم کرتا ہے، بے شک گنہگار کا وہ ستار العیوب ہے، گناہوں پہ دیکھیے کیسے پردہ ڈالتا ہے پروردگار عالم، کہ وہ بتایا نہیں اور اس کی دعا کو قبول کرتا، اس طرح سے دعا مانگو، اپنے آپ کو گنہگار سمجھ کے، اپنے گناہوں کی توبہ کے، جو ہم سے پچھلا اگلا کبھی بھی ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے، جیسے کہ ہم اپنے پروگرام میں بھی ہمیشہ ہی کہتے ہیں آنکھوں کے اشارے سے ہے، کبھی کسی کے دل آزاری کون سی اس میں اینگل میں ہم کرتے ہیں ہمیں خود پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو یہ ہے کہ ہم اس سے قریب ہونے کا یہ وقت ہے، یہ بتانے کا واقعہ، یہ مقصد ہے کہ یہی وقت ہے ہمارے پاس، اسٹریس لینے کا وقت نہیں ہے، پریشان ہونے کا وقت نہیں ہے۔ دیکھیے اس نے کیڑے کو تین تہ، یعنی وہ تین پتھروں کے نیچے وہ کیڑا ہے، اور اس کے منہ میں پروردگار رزق دیا ہوا، تو کیا بے شک ہمارے سے غافل ہوگا؟ کبھی نہیں غافل ہو سکتا ہے۔ یہ ہم ایک عقیدہ رکھیں، یقین رکھیں اور خدا سے مانگیں، اور اپنے گناہوں کا یہ بہت اچھا موقع ہے، اور یہ 3 مہینہ تو ہمارے لیے اتنا بابرکت مہینہ کہ ہم جو پودا لگائیں گے وہی پودا ہمارا پھولے گا پھلے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ 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 وجہ فرمایا شاہین باجی، بے شک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ستار العیوب ہے، نہ صرف یہ کہ گناہوں کو معاف کرتا ہے بلکہ گناہوں کو چھپا بھی لیتا ہے۔ ہمیں خود اپنی جانب نگاہ کرنے کی ضرورت ہے ناظرین، اور یہ میں نے پوری امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث آپ کے سامنے میں پچھلے پروگرامز میں پیش کر رہی ہوں، تکرار ظاہر ہے کہ نہیں کریں گے، لیکن اس بات پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ جب انسان پہ کوئی بلا آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو وہ ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آزمائش ہے کہ امتحان سے گزار کر اللہ اسے بلند درجات عطا فرمانا چاہتا ہے،
یہ عطا کرنا چاہتا ہے. اور دوسرا اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ انسان کے بعض جو پرابلمز اس کی زندگی میں آتی ہیں وہ اس کی اپنی کسب کی بھی ہوتی ہیں, یعنی اس کے گناہوں کا بعض گناہوں کی سزا انسان کو دنیا میں ہی مل جاتی ہے. اور وہ خوش قسمت ہے کہ جو اپنے گناہوں کی سزا دنیا میں بھگت لے, کیونکہ باہر اور آخرت کی سزائیں یا اس دنیا کے بعد جو برزخ کا عالم ہے اس کی سزائیں جو ہیں وہ اس دنیا کے مقابلے میں کئی گنا سخت تر ہیں. تو لہٰذا انسان پر آزمائش آئے گی, یا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے, جیسے کہ بہت بڑی مثال ہمارے پاس موجود ہے امام حسین علیہ السلام کی, کہ ظاہر کہ امام حسین علیہ السلام آپ معصوم تھے, آپ نے کوئی زہرے کے گناہ کا کسی خطا کا کبھی سوچا بھی نہیں, کوئی خیال بھی نہیں آیا, اس کے باوجود آپ اتنی سخت آزمائش سے گزرے. تو وہ آزمائش آپ کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وہ ارادہ تھا کہ پروردگار عالم ایک بہت بلند مقام امام حسین علیہ السلام کو جو عطا کر چکا تھا اور مزید بلندیاں عطا کرنا چاہتا تھا. لہٰذا امام حسین علیہ السلام اور آپ کا جو خانوادہ ہے, آپ کے ساتھ جو آپ کے اصحاب اقربا, وہ اس آزمائش سے گزرے. البتہ ہم جیسے گناہ گاروں کی زندگیوں میں آزمائش ایک مقام وہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری کسی نیکی کو دیکھ کر ہمیں کوئی بلند مقام دینا چاہتا ہے, لہٰذا کسی آزمائش سے گزارے گا. یا پھر یہ کہ انسان کی جو پرابلمز ہیں یا اس کی مصائب ہیں یا اس کی مصیبت ہے یا اس کی بلائیں ہیں وہ اس کی اپنی ہاتھ سے لائی گئی ہوتی ہیں, یعنی وہ جو خود اپنے ہاتھ سے, قرآن کریم میں بیشتر جگہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہی ہے جو انسان نے اپنے ہاتھ سے اپنے آگے بھیجا, وہ خود کماتا ہے اپنے لیے پرابلم, چاہے دنیاوی ہو یا آخرت کی ہو, جزا بھی خود کماتا ہے, آسانیاں آسائشیں بھی خود کماتا ہے, چاہے وہ دنیاوی ہو یا آخرت کی ہو. تو لہٰذا اسی لیے سب سے بڑا ایک جو بالکل ابتدا میں جب ہم نے پروگرامز کیے تھے تو آپ کے سامنے میں نے یہ ایک وظیفہ پیش کیا تھا کہ جتنا زیادہ ہم استغفار کر سکیں, یہ وقت ہے استغفار کا. استغفار کے اندر وہ کیفیت ہے کہ یہ مصیبتوں کو ٹالتا بھی ہے اور یہ نعمتوں کے بڑھنے کا یا ان کی زیادتی کا باعث بھی بنتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ استغفار کے بدلے انسان کے گناہ بھی بخش دیتا ہے اور اس کے جو ثواب میں وہ اضافہ کرتا ہے, اسے جزا دیتا ہے, نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے. اور ہمیں یہ معلوم ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے جو آج شب جمعہ ہے, انشاءاللہ ہم کوشش کریں سب دعائے کمیل پڑھیں انشاءاللہ. لیکن دعائے کمیل کے جو ابتدا میں جو ہمیں جملات ملتے ہیں کہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء, کہ اے اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے, ان سے ان کی مغفرت فرما جو کہ بلاؤں کے نازل ہونے کا باعث بنتے ہیں. اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم, اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم, وہ گناہ معاف کر دے جو کہ مصیبتوں کے نازل ہونے کا باعث بنتے ہیں, وہ گناہ معاف کر دے جو نعمتوں کے بدل جانے کا باعث بنتے ہیں. اللہم اغفر لی الذنوب التی تقطع الرجا, یعنی ایسے گناہوں کو معاف کر دے جو امیدوں کے ٹوٹ جانے کا باعث, جو تجھ سے امید, یعنی خود گناہ ایسے بعض گناہوں کی کیفیتیں ایسی ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایسے گناہوں سے محفوظ رکھے, ہمارے تمام گناہوں کو چھوٹے بڑوں کو انشاءاللہ معاف فرمائے اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں. لیکن انسان کے کچھ گناہ اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ وہ اسے خدا کی ذات سے نا امید کر دیتے ہیں, اور یہ واقعہ بھی ہمیں ملتا ہے. اگر موقع ملا تو میں سناؤں گی انشاءاللہ. ظاہر کیا شاہین باجی موجود ہیں تو ہم چاہیں گے کہ وہ زیادہ سے زیادہ بات کریں, ہمیں واقعات بتائیں امام کے حوالے سے. لیکن جو دعائے کمیل کے, اور آج چونکہ شب جمعہ اور دعائے کمیل ہم سب پڑھیں گے تو, اور یہ سچویشن ایسی ہے تو ہمیں ہر دعا کے اندر, ہر ذکر کے اندر ایک تھاٹ کو, ایک فکر کو لے کے آنا ہے کہ یہ جو دعا ہمارے امام مولا کائنات امیر المومنین سکھا رہے ہیں, اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء, کہ اے اللہ ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جو دعاؤں کو حبس کر لیتے ہیں, دعاؤں کو تیرے عرش تک پہنچنے نہیں دیتے, دعاؤں کا راستہ روک لیتے ہیں. تو گویا ایسے گناہ ہیں جو کہ نعمتیں بدل جانے کا سبب بنتے ہیں, ایسے گناہ ہیں جو کہ آسمانی بلاؤں کے نازل ہونے کا سبب بنتے ہیں, ایسے گناہ ہیں جو انسان کو اللہ کی ذات سے نا امید کر دیتے ہیں, ایسے گناہ ہیں جو انسان کی دعاؤں کے راستے میں آڑے آ جاتے ہیں. لہٰذا مولا کائنات ایک سلیقہ سکھا رہے ہیں کہ اپنے ہر گناہ کی اس طریقے سے معافی مانگو. وہ سارے گناہ, ان تمام چیزوں کا جو باعث بنتے ہیں, ان تمام گناہوں کو پروردگار عالم معاف کر دے. تو لہٰذا ہمیں جو آزمائش یا مصیبت آتی ہے, either it is آزمائش of Allah subhanahu wa ta'ala to give us higher levels or it is because of our own deeds.
تو ہمیں تو ظاہر ہے کہیں پہ کسی پرابلم کے ساتھ کوئی پرچی ہمیں لکھی ہوئی نہیں ملتی کہ جناب یہ اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اس آزمائش میں مبتلا کیا، تو لہٰذا ہمارے لیے وظیفہ یہ ہے کہ استغفار کریں، توبہ کریں اللہ سے، اور ظاہر ہے کہ ہم انسان ہیں، انسان ہم معصوم نہیں ہیں، خطا کا پتلا ہوتا ہے انسان، ہر ایک انسان سے زندگی میں خطائیں ہوتی ہیں، گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا اس کا وظیفہ کیا ہے کہ مستقل وہ ایوری ڈے، اور انسان کے لیے یہ بھی ایک انسان کی خصوصیت ہے کہ وہ بھول بھی جاتا ہے کہ اس نے جو آپ کو اور مجھے یاد نہیں ہوگا کہ 10 سال پہلے ہم سے کیا خطائیں ہوئی، کس کا دل ہم نے دکھا دیا، کیا برے خیالات ہمارے ذہن میں آئے، کیا گناہ ہم سے سرزد ہو بے گئے، شک انسان بھول جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ کسی کا قرض لے کے بھی اپنے سر پہ، اور چیزیں انسان کے ذہن سے نکل جاتی ہیں کہ مجھے آپ کے پیسے دینے ہیں، لیکن وہ پیسے دینا جو ہے ہمارے ذہن سے بالکل نکل گیا۔ تو لہٰذا ہمارا جو مذہب ہمیں سکھا رہا ہے کہ ایوری ڈے ہم اپنا محاسبہ کریں، ایوری ڈے ہم اپنا محاسبہ کریں، ایوری ڈے ہم دیکھیں کہ ہم نے اگر کوئی گناہ ہم نے، اور یقیناً انسان غلطیاں کرتا ہے، انسان جو ہے وہ کوشش پوری کر رہا ہوتا ہے، لیکن کہیں کہیں جا کے اس کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے توبہ کا دروازہ، وہ دروازہ ہے کہ جو تا دم مرگ آخری سانس تک وہ دروازہ، پروردگار عالم کی رحمت کا وہ دروازہ ہے جو ہمیشہ جب تک انسان کی سانسیں باقی ہیں وہ کھلا ہوا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے لیے ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ایوری ڈے ہمارا اپنا محاسبہ کریں، اگر کوئی ہم دیکھیں دن بھر میں جو غلطیاں ہوئی ہیں، جو گناہ ہوئے ہیں، ڈفرینٹ لیولز کے ناظرین گناہ ہو سکتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم گھر سے باہر جا کے کسی دوسرے کے ساتھ برا کریں، بعض اوقات اپنے گھر کے اندر ہی حق تلفیاں ہوتی ہیں، بعض اوقات اپنے گھر کے اندر ہی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ شاید اگر ہمارے امام ہمیں دیکھ رہا ہم سوچیں کہ ہمارا امام ہمیں واچ کر رہا ہو تو کیا امام یہ پسند کرے گا ہمارا یہ رویہ، ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ، ہمارا یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اور یہ سوشل میڈیا کے ذریعے اور فونز کے ذریعے گناہ باہر تو اور ہو سکتے ہیں، لیکن انسان ایک تو ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، مسلسل مراقبے کی کیفیت میں رہے، اور اس کے بعد اینڈ آف دا ڈے وہ محاسبہ کرے کہ انسان دیکھے کہ اگر کوئی گناہ ہوئے تو اس کی معافی مانگے، اور آئندہ نیکسٹ ڈے یہ دعا کر کے معافی مانگے کہ اللہ اپنے، اے میرے خدا، اے میرے پروردگار، اے معاف کرنے والے پروردگار، اے غفور، اے کریم پروردگار، اے حلیم پروردگار، اے وہ جو گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا ہے، وہ میرے رب العالمین جس نے توبہ کا راستہ کھلا ہوا چھوڑا ہوا ہے، اے میرے پروردگار یہ میرے گناہ ہیں، ان کو تو مجھے معاف کر دے، نیکسٹ ڈے کل میرا دن ایک نیا دن ہوگا، اور انشاءاللہ میں اپنے آپ کو کوشش کروں گی یا کروں گا کہ اپنے آپ کو ان گناہوں سے، ان غلطیوں سے محفوظ رکھوں، آئی ول بی مور کیئرفل۔ اس طریقے سے ہم استغفار کر، اور پچھلے گناہوں کی اللہ جو ہم نے پاسٹ میں گناہ کیے اور جو ہمیں یاد نہیں ہے لیکن تو جانتا ہے، ہم بھول گئے مگر تو جانتا ہے، تیرے پاس لکھے ہوئے ہیں، تیرے پاس وہ ہمارا نامہ اعمال جو موجود ہے، ساری خطائیں، سارے گناہ تیرے پاس درج ہیں جو کہ ہم بھول چکے ہیں، پروردگار ان گناہوں کو بھی بخش دے اگر کسی کا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم اللہ سے استغفار کریں، توبہ کریں، اور پروردگار عالم بے شک کریم ہے اور انشاءاللہ بچانے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ شاہین باجی، میں اس حوالے سے آپ نبی موسیٰ کے حوالے سے میں چاہ رہی تھی آپ کچھ بات کریں، اور امام زمانہ کے حوالے سے ہم جو ہے وہ کل سبیہ سے بھی بات ہو رہی تھی، تو ایک ہمارے وقت کے امام ہمارے لیے بہت بڑی ایک امید کی ایک ذریعہ، ایک امید کی اتنی بڑی کرن ہے کہ ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں تو خود بخود ہمارا دل جو ہے وہ اطمینان کی حالت میں آ جاتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کے انسان جو ہے وہ کس طریقے سے امام سے توسل کرے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ تاریخ میں جو ہے لوگوں کی جو مومنین تھے، جو واقعی یعنی نیک مومن تھے، باکردار مومن تھے، تقوی اور پرہیزگار کا خیال رکھنے والے صاحبان ایمان، ان سے ہمیں واقعات ملتے ہیں ملاقات امام کے۔ تو آپ کچھ اس حوالے سے کچھ ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں امام زمانہ کے ملاقات کے حوالے سے، اور کیسے وہ ہمارے لیے ایک امید کی کرن ہے؟ بے شک بہت شکریہ کوکب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک بہت اچھا قصہ ہے۔ دیکھیے خداوند عالم سے اپنے بندوں کو کیسے چنتا ہے، وہ کتنا ہر چیز سے واقف ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب خداوند عالم نے کیا تھا تو حضرت موسیٰ پوچھتے ہیں کہ اے پروردگار، تو اتنے بندے ہیں، اتنی کائنات میں اتنے سارے بندوں میں تو نے مجھے ہی کیوں چن لیا، مجھ سے ہی کیوں کلام کیا؟ تو خداوند عالم کہتا ہے اے موسیٰ، جب میں نے اپنے سارے بندوں کو دیکھا لیکن تجھ جیسا دل اور تجھ جیسا تقویٰ میں نے کسی میں نہیں پایا۔ میں نے یہ بے شک، دیکھا کہ تو سجدہ خاکوں پہ کرتا ہے، تو سبحان اپنے آپ اللہ، کو خاک سار رکھا ہوا ہے۔ تب بے مجھے شک، ایسا ہوا کہ میں تجھ سے کلام کروں، تو میرے وہ جو جیسا میں سبحان چاہتا ہوں اللہ، اس طرح سبحان سے میں اللہ، نے
سبحان تجھے اللہ، پایا تب میں نے تجھ سے کلام کیا. دیکھیے خداوند عالم اپنے بندوں کے ہر ایک کے دلوں کے کیا حال بات سے ہے، اس طرح سے واقف ہے، اس طرح کہ اگر ہم یہ نہیں کہیں کہ نہیں ہماری دعا مستجاب نہیں ہوتی، یا ہم اتنی دعائیں اتنی تسبیح اور اتنے اعمال کر رہے ہیں اور نہیں، کیا چیز میں خداوند عالم کیا مصلحتوں کو اگر ہم سمجھ لیں. کبھی کبھی جیسے کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں. دیکھیے خداوند عالم کیسے کیسے ذریعہ لگاتا ہے، اور کس طرح سے کہتے ہیں نا ہلے روزی بہانے موت، کوئی بہانے سے موت آتی ہے اور کوئی بھی ذریعے سے رزق آتا ہے. ہمیں توکل رکھنا چاہیے پروردگار پہ، اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے. اگر دل میں سکون ہے اور خدا کے قریب ہے تو کوئی بلا، کوئی مصیبت، کوئی ایسی چیز، آزمائش. دیکھیں جیسے بھی تم نے کہا کہ کوئی گناہ پچھلے 10 سال پہلے کوئی کہیں بھی، ہم انسان بشر ہیں، ہم سے خطا ہو سکتی ہے. حضرت آدم حابیل قابیل کا دیکھ لیں آپ، اگر نبی کے بیٹے سے خطا ہو سکتی ہے، ہم تو ان کی اولاد اس میں سے ہیں. خطا تو ہر انسان سے ہوتی، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نعوذ باللہ ہم 15ویں معصوم ہے، ہم سے خطا ہی نہیں ہوئی ہے. ہر انسان سے خطا ہو سکے. ہم خود خطا میں شامل ہوں، خطا کار ہیں، ہم گنہگار ہیں. پتہ نہیں کب کس کی غیبت ہو گئی ہوگی، جانے کبھی کوئی ایسی غلط فہمی میں کوئی اسے ہو گیا ہوگا دل میں خیال. گناہ تو گناہ ہی ہوتا ہے، تم نے صحیح کہا. گناہ کیسے ہوتا ہے؟ تو پروردگار یہ جو میں ذکر کرتی حضرت داؤد علیہ السلام کے زمان، ایک عورت تھی جو اپنے بچوں کو اس کے پاس سوت کاٹتی، کچھ ایسے وہ بناتی تھی، لا کر کاٹتی اور بنا کر لے جاتی بازار میں بیچتی، جو کچھ پیسے ہوتے وہ لاتی اور لا کے اس بچوں کو اپنے کچھ روٹی جو بھی تھا رزق کھانا کھلاتی تھی. ایک مرتبہ اس نے کہا تھا لے کے اپنی ٹوکری سر پہ لے کے جا رہی تھی، تو ایک کوا، کوئی اس میں ہے ایگل چیل، کوئی اس میں کوا، تو خیر وہ اٹھا کے لے گیا. اب وہ بہت پریشان ہوئی کہ میں نے اتنے محنت سے بنایا، اب میں اس کو کیسے، بچوں کو میں شام کو کیا کھلاؤں گی. وہ آئی، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام چرند پرند کی آوازیں جانتے تھے، ان کو سمجھتی، تو وہ ان کے پاس آئی شکایت لے کے کہ اے داؤد علیہ السلام، میں تمہارے پاس اپنی ایک بہت بڑی شکایت لے کے آئی ہوں. کہا کیا ہوا؟ کہ میں اس طرح سے جا رہی تھی، اس کوے نے میری وہ جو تھا کاتھا تھا میں نے بنایا تھا وہ لے کے چلا گیا اپنے چوچ میں. وہ کچھ دھاگے کا کچھ بنایا تھا اس نے، وہ لے کے چلا گیا. حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تم یہاں بیٹھ جاؤ، ابھی تمہارا فیصلہ ہو جاتا ہے. وہ عورت وہاں بیٹھ گئی، اس نے جو کاتھا تھا سوت جو بھی دھاگے کا، اتفاقاً اسی وقت کہیں دریا میں کوئی جو ناؤ چل رہی تھی، وہ ناؤ میں سوراخ ہو گیا اور پانی ناؤ میں بھر گیا، اور بس قریب تھا کہ لوگ ڈوب کے، مطلب پانی بھرتا اور لوگ ڈوب جاتے، ختم ہو جاتے، مر جاتے. تو اس وقت وہ کوا، وہ جو کاتھا ہوا سوت تھا، وہ لے جا کے اپنے چوچ سے وہ ناؤ میں گرا دیا اس نے. وہ لوگوں نے وہ سوت کو لیا اور اس ناؤ میں فکس کر دیا، جہاں پر ہول تھا اسے بند کیا تاکہ پانی بھرنا بند ہو جائے. تو دیکھیے اب وہ لوگوں نے دعائیں کرنی شروع کی، دعائیں مانگی کہ اگر اس سے ہمیں نجات مل جائے، اس مصیبت سے، اس پریشانی سے، تو ہم اتنا، دیکھیے صدقہ کتنی بڑی سبحان اللہ، چیز ہے. ہر وقت سبحان اللہ، جب بھی سبحان کوئی اللہ. پریشانی ہے، دعا مانگنے سے پہلے صدقہ نکالے. تو صدقہ، تو ہم کچھ پیسے جو ہے دینار اس زمانے کے، ہم کسی کو 10,000 دینار یا 1,000 دینار ہم کسی کو، کوئی غریب کو دیں گے. یہ دعا کرنی تھی. تب اس کے بعد وہ کوے نے وہ سوت کو وہاں چونچ سے ڈالا، وہ سبحان لوگوں اللہ، نے وہ سبحان اللہ. اس کو بند کیا. اب جب کیا وہ بات ہے، پانی رک گیا، یہ لوگوں نے کہا کہ ہم منت تو پوری کریں، ہم نے تو دعا مانگی تھی. وہ منت آئے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس، وہاں جو ان کا وہ تھا ہیڈ، آ کے کہنے لگا کہ حضرت داؤد علیہ السلام سارا قصہ بیان کیا اور کہا کہ ہم نے یہ منت کی ہے، ہم نے دعا مانگی کہ یہ پیسے جو ہے 1,000 وہ ہم کسی کو دینا چاہتے ہیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت سے نجات دی. دیکھیے یہ سب چیزوں میں ایک حکمت چھپی ہوئی ہے. بے سن شک. لینا کافی نہیں، سمجھے ہم کہ اب ہم کیا کہتے ہیں، نہیں ہمارا کل کیا ہوگا اگر ہم کسی کو اناج دے دیں گے، ہم کسی کو پیسے دے دیں گے تو ہمارا کل کیا ہوگا، اب تو ایسے ہی کاروبار بند ہے، ایسی جاب نہیں.
خدا بتوکل راضی وہ ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اب میں نے یہ 1000 دینار نکالے ہیں. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ وہ عورت بیٹھی اس کو دے دو، اس کا حق ہے. اور وہ عورت کو سبحان کہا اللہ، کہ لے تو تیرا جو کہا تھا وہ سود تھا، دیکھ پروردگار نے تیرے لیے کیا روزی رکھا تھا، یہ اور یہ لے. سبحان اللہ، وہ خوشی خوشی لے گی. تو دیکھیے خدا کیسے مصلحت پیدا کرتا ہے، بے کیسے شک کس بے طرح شک، سے انسان تک کیسے چیزیں پہنچتی ہے. تھوڑا تو توکل کرے، اللہ پر بھروسہ کرے، عقیدہ سبحان کرے. اللہ سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ، اسی بیوٹیفل. طرح اسی طرح زمانے کے امام بھی مدد کرتے ہیں. جب پکارو کوئی وہ نہیں ہے کہ امام نہیں سنتے ہیں. کون سی ہمیں یہ چیز غفلت میں ڈالی ہوئی ہے کہ ہمارے امام ہمارے لبیک نہیں سنتے، ہر وقت سنتے ہیں مولا ہماری ہر آواز پہ. کیونکہ شیعوں کے ہر حالات سے مولا واقف ہے. کبھی کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولا ہماری کوئی چیز سے غافل ہے؟ نہیں. تو جب پکارو، کیوں جنگلوں میں، بیابانوں میں، لوگ صحرا میں کہاں بھٹک گئے، راستہ نہیں معلوم ہے، کہاں جا رہے ہیں، کہاں جائیں، کہیں راستہ نہیں مل رہا. دیکھا کوئی نورانی شکل گھوڑے پہ آیا اور کہا کہ تمہیں راستہ ہے، جاؤ وہاں پر. اور ایک آنکھ چشم زدن میں اور وہ اپنے منزل میں پہنچ گیا. کوئی ایسا نہیں کہ میرے امام کے مدد نہ کرتے ہوں، ہر وقت مولا مدد کرتے ہیں. کوئی بیمار ہے اگر اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اسے شفا ہو. ایک واقعہ بہت اچھا ہے. ایک لڑکا تھا، بہت جوان بچہ تھا، بہت بیمار تھا اور بہت ساری دوائیں کی، بہت کچھ کیا، لیکن کوئی اس میں افاقہ ہی نہیں تھا، فائدہ ہی نہیں، اس سے شفا ہی نہیں ہو رہی تھی. بس لوگوں نے کہا کہ بس کچھ نہیں، ہم جائیں گے اور مولا سے استغاثہ کریں گے. کہا یا صاحب الزمان اغثنی، یا صاحب الزمان ادرکنی. بس یہاں یہ لوگوں کی دل سے دعا مانگنی تھی، دعا کرنی تھی. ایک مرتبہ اس بچے نے جنبش کی اور اٹھ کے بیٹھ گیا. تو دیکھو امام جو ہے ہماری مدد کرتے ہیں، بے شک سبحان صرف اللہ. ہمیں توکل رکھیں، بھروسہ رکھیں. اور اسی اور یہ دیکھیں یہ مہینہ کتنا اچھا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، اور اس مہینے میں استغفار کی کتنی اہمیت ہے. آپ دیکھیں نا پورا مہینہ استغفر اللہ توبہ استغفر اللہ کرے، جتنا تو ہر بلائیں ٹل جائیں گی. یہ وقت ہی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے. ہمیں دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کریں اور اپنے گناہوں کی. دیکھیں جو امام سجاد علیہ السلام کی دعا ہے ہفتے کی صلی 2 اللہ علیہ شنبہ، تو ایک شنبہ جو ہر 2 شنبہ سے شنبہ، 4 شنبہ، 5 شنبہ، پنج شنبہ، جمعہ اور شنبہ اور ایک شنبہ، یعنی پیر سے لے کے اتوار تک کی دعائیں ہیں. اور جب آپ اس کی معنی پڑھیں گے نا، جیسے جو 2 شنبہ کی دعا اس میں کہ اگر میں نے کسی کی غیبت کی ہے، اگر میں نے کسی کا حق مارا ہے اور میں انجانے میں، اور میں اس سے معافی نہیں مانگ سکتی ہوں کیونکہ میں اس کے سامنے بزن ہو جاؤں گی یا میں شرمشار ہو جاؤں گی. تو دیکھیے لکھا ہے اس میں اتنا اچھا بہترین اس کا معنی ہے جب پڑھیں. اور وہ دعا کو پورے ہفتے کی جو دعا ہے ہر روز پڑھیں. اور اس میں پھر بعد میں دیکھیں کہ پروردگار 2 شنبہ کی تو مجھے 2 نعمتیں عطا کرنا، ایک تیرے قریب کرنا، ایک مغفرت کرنا، ہر اس میں سبحان الگ اللہ. الگ ہے. تو اتنی اچھی دعا ایسے تو پروردگار میں نے اگر کسی کی غیبت کی ہے، کسی کا میں نے حق مارا ہے، چاہے وہ زندہ ہے یا مر چکا ہے، تو مجھے معاف کر دے اور اس کے ذریعے تو مجھے بخش دے. اتنا خوبصورت، کتنی نعمتیں ہمارے پاس ہے. ہم اس پہ ٹٹولتے نہیں ہیں، ہم حاصل نہیں کرتے ہیں، ہم چاہتے نہیں ان قریب ان دعاؤں کے. خزانے ہی بھرا ہوا ہے ہمارے پاس. بس خدا ہم لوگوں کو توفیق عنایت فرمائے کہ ان خزانوں کو ہم ڈھونڈے اور اس پہ ہم جا کے غرق ہو جائیں. بے شک بے شک، بہت بالکل. جب بھی امام سے استغاثہ کرتے ہیں، امام جو ہیں وہ ہماری آواز پر لبیک کہتے ہیں، مدد کرتے ہیں، مشکلیں آسان ہوتی ہیں. نعت علی پڑھتے ہیں، مولا کائنات مشکل کشا کو بلاتے ہیں، فوراً ہماری مشکلیں جو ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں. ہم سب آزما چکے ہیں ان تمام نسخوں کو. الحمدللہ وقت کا امام ہمارے لیے، ہماری مدد کے لیے، ہماری دلجوئی کے لیے موجود ہے. اور ناظرین یہ بات ہے کہ جتنا با تقویٰ ہوتا ہے اتنی زیادہ کلوزنس ہوتی ہے امام علیہ السلام سے، اور اتنا ہی زیادہ امام اتنا ہی انٹینسلی اس کو آ کے جو ہے وہ مدد کرتے ہیں. ایک واقعہ آپ کے سامنے علامہ مجلسی نے کوٹ کیا ہے، اس کو جو ہے نقوش عصمت میں علامہ ذیشان حیدر جوادی نے سے جو ہے نقل کیا ہے. یہ ایک شخص تھا ابو راجح حمامی.
اور یہ اہل بیت کا چاہنے والا تھا، اور اس کے زمانے میں جو سمجھ لیجیے حاکم وقت تھا وہ ایک ناصبی تھا، اس کا نام مرجان صغیر بتایا جاتا ہے، وہ جو ناصبی حکمران تھا۔ اس میں یہ ملتا ہے کہ یہ شخص جو ہے اس کی کسی جا کر جو اس کے کارندے تھے بادشاہ کے حاکم وقت کے، انہوں نے جا کے، چونکہ وہ ناصبی تھا، ناصبی یعنی مولا کائنات سے باقاعدہ دشمنی رکھنے والا، اہل بیت سے دشمنی رکھنے والا، جب اس کے کارندوں نے خبر کی کہ یہ فلانا، یہ حمامی جو ہے یہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے، اور یہ اس کے بارے میں جب جا کے اسے بتایا، تو اس نے حاکم وقت نے حکم دیا کہ جا کر اس کو لے کر آؤ، اور اس کی مرمت کرو، یعنی اس کو خوب مارو پیٹو اور اس سے سزا دو اس چیز کی۔ تو اس کو لایا گیا، اس کو اتنا مارا پیٹا کہ اس کے تمام دانت جو ہیں ناظرین، سارے دانت توڑ دیے اس شخص کے، بہت زیادہ ٹارچر کے ساتھ اسے مارا پیٹا، اور ناک میں اس کے کہتے ہیں کہ نکیل ڈال کے اسے گھسیٹتے ہوئے، وہ بالکل ہی ادموا ہو چکا تھا، آلموسٹ قریب مرگ تھا، اتنی بری حالت اس کی۔ ناظرین ایک کال ہے، ہم لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں نیو یارک سے بات کر رہا ہوں، انیس صدر میرا نام ہے، اور بہت ہی خوبصورت ہماری بہن باتیں بتا رہی ہیں، خدا سلامت رکھے ان کو ماشاء اللہ۔ اور مجھے صرف ایک بات معلوم کرنی تھی ان سے کہ بہت سی دعائیں جیسے آپ نے ابھی فرمایا امام جناب اسلام صحیفہ سجادیہ میں موجود ہیں، اور اب تو آن لائن بھی سب دعائیں ہیں۔ اچھا، کون سی ایسی دعا ہے جو آج کل یہ کورونا وائرس ہے اس میں ہمیں ہمارے اماموں نے کون سی دعائیں تعلیم فرمائی ہیں اور اس کے کیا مطالب ہیں، اس کے بارے میں اگر تھوڑی سی معلومات مل جائے تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا۔ تو میں نے سنا تھا دعا نمبر 7 جو ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی، وہ اس کے لیے بہت ہی مجرد ہے، تو وہ تو پڑھی جا رہی ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی کوئی دعائیں ہیں جس کے بارے میں آپ کو معلومات ہوں تو آپ وہ ضرور بتا دیجیے، تاکہ میرے علاوہ اور لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے، کیونکہ آج کل یہاں بہت زیادہ یہ وائرس پھیلا ہوا ہے، ہم لوگ سب ایک طرح سے ایک کمرے میں بند ہیں، کہیں باہر نہیں نکل پاتے، تو یہ جو اس قسم کے پروگرام ہیں جیسے آپ جہاں سے ولایت ٹی وی والے ماشاء اللہ اتنا عمدہ پروگرام پیش کر رہے ہیں، خدا آپ لوگوں کو سلامت رکھے پروردگار، تو ان کے ذریعے سے کوئی ایسی بات پتہ چل جاتی ہے تو ہم لوگوں کے لیے بہت زیادہ مشکل آتی ہے۔ میں آپ کا پھر شکر گزار ہوں۔ خدا حافظ۔ جزاک اللہ، کال کرنے کا بہت شکریہ محترم انیس صاحب، جزاک اللہ۔ ناظرین یہ تھے انیس صاحب نیو یارک سے، اور انہوں نے سوال کیا، اور انشاءاللہ ہم اس کی طرف بھی آئیں گے شاہین باجی سے، ہم یہ ان دعاؤں کے حوالے سے، اور بہت پیارا شاہین باجی ہمیں بتا رہی ہیں۔ میں اس واقعے کو انیس صاحب آپ انتظار کیجیے گا، ہم انشاءاللہ بیفور دا اینڈ آف پروگرام ہم انشاءاللہ یہ دعائیں آپ تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اور جو آج کل بلکہ 15 شعبان کے حوالے سے بھی ہم نے ناظرین کو، وہ دعا ڈیلی بھی پڑھی جا سکتی ہے، اس کا ریٹن ہم نے اسکرین پہ شو بھی کیا تھا اس دعا کو، اور اگر ممکن ہو تو کنٹرول روم سے ہم دوبارہ سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ دعا آپ کو دکھا دی جائے۔ تو ایک تو وہ دعا ہے ایک خاص 14 شعبان کی مطلب سورہ یاسین کے اعمال کے ساتھ وہ دعا تھی، لیکن خاص طور سے اس کے اندر جو دعا مانگی گئی ہے اس میں وبا سے اور بری موت سے بچنے کی دعا خاص ہے وہ، تو وہ انشاءاللہ اگر ہمارے لیے ممکن ہوا تو اسکرین پر ہم آپ کے ساتھ وہ شیئر بھی کریں گے انشاءاللہ۔ یہ جو میں واقعہ ہے اس کو تھوڑا سا میں مکمل کرتی ہوں، پھر ہم شاہین باجی کی طرف انشاءاللہ آتے ہیں۔ یہ ابو راجہ حمامی، جب اس کو یعنی کیپچر کیا گیا اور اس کو اتنا مارا پیٹا کہ لہو لہان ہو گیا، بالکل ادھموا ہو گیا یہ شخص، اور تقریباً مرنے کے قریب تھا، اس کو بادشاہ کے پاس جو ہے اس کو پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے جب اس کی حالت دیکھی کہ تمام دانت ٹوٹ چکے ہیں، پورے جسم جو ہے وہ لہو لہان ہے، ناک میں جو ہے نکیل پڑی ہوئی ہے اور بالکل قریب مر گیا، اس نے بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ اس کو قتل کرنے کا کیا فائدہ ہے، تو خود ہی اتنا اس کی بری حالت ہو رہی ہے کہ یہ اپنے زخموں کی وجہ سے یہ ختم ہو جائے گا، اور ظاہر ہے کہ جو ناصبی ہوتے ہیں کہ جسٹ لیٹ ہم لیو، اور یہ تکلیف میں رہے، جتنا زندہ رہے تکلیف میں رہے، اور تکلیفوں سے ہی یہ خود ہی مر جائے گا۔ باہر تر بادشاہ نے کہا ہاں ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، خود ہی مر جائے گا۔ یہ اس کو اٹھا کے محل کے باہر پھینک دیا، اس کے گھر والے اسے اٹھا کر
گھر لے کے گیا، اور اس شخص کی حالت، یہ شخص بہت ہی مومن اور متقی انسان تھا، بہت ہی یعنی تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی کو بسر کرتا تھا، جو واجبات ہیں ان کی ادائیگی میں تساہل ہی نہیں کرتا تھا، جو حرام چیزیں قرار کی دی گئی ہیں ان سے یہ حتی الامکان بچنے کی کوشش کرتا. اوور آل ہی واز اے گڈ مین فالوئنگ ریلیجن ٹو ہز بیسٹ کیپیسٹی. اور اس نے فوراً امام زمانہ سے جو ہے توسل کیا، امام زمانہ کو آواز دی کہ یا اے میرے وقت کے امام میری مدد کو آئیے. اور یہ بے ہوشی کی نیند بے ہوشی کی حالت میں تھا، اور اس طریقے سے یہ اپنے وقت کے امام کو، امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجم کو پکار رہا تھا، اور گھر کے اندر موجود تھا. اور گھر میں ظاہر ہے کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ گھر کے اندر گھر والوں کی کیا حالت تھی، کہ جو گھر کا والی ہے وہ اس حالت میں جو ہے بستر مرگ پر ہے، زخموں سے چور ہے، لیکن اب گھر کے اندر عجیب ایک غم کا عالم تھا. ظاہر سی بات ہے، سمجھا جا سکتا ہے. جب یہ شخص جو ہے امام کو یاد کر رہا تھا ایسے عالم میں، بس امام سے یہ مدد مانگ رہا تھا کہ میرے وقت کے امام میری مدد کو آئیے، تو گھر والوں نے محسوس کیا کہ گھر کے اندر ایک نور سا پیدا ہونا شروع ہے، یعنی روشنی سی، اور وہ اس روشنی سے گویا اس نور سے تمام گھر جو ہے وہ بھر گیا، پورے نور سے پورا گھر جو معطر ہو گیا، منور ہو گیا. اور دیکھا کہ ایک جو ہے وہ بزرگ شخصیت یعنی گھر کے اندر تشریف لائی ہے، اور وہ آئی، اس شخص کے پاس آئی، اور اس کے جیسے پورے زخموں کے اوپر اپنا گویا ہاتھ پورے جسم کے اوپر پھیرا، اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، اور جیسے جیسے وہ گویا ہاتھ پھیرتے جا رہے تھے اس کے زخم جو ہے وہ ہیل ہوتے جا رہے تھے، یعنی جیسے زخموں کا نام و نشان ہی نہیں تھا. تمام کے تمام زخم انہوں نے ہاتھ پھیرا اور اس کے تمام زخم بھی دور ہو گئے، تمام زخم اس کے ہیل ہو گئے، کمپلیٹلی صحیح ہو گئے. اس کے دانت جو سارے توڑ دیے گئے تھے، دانت دوبارہ سے سارے واپس آ گئے. اور یہ شخص جو ہے جو کہ بوڑھا تھا، بڑھاپے کے زمانے میں تھا، یہ ایک دم سے ایسا ہوا جیسے 20 سال کو کوئی جوان. اوور آل اس کی صحت کے اندر، اس کی جو ایج کے اندر ایسا لگنے لگا کہ کوئی نوجوان، 20 سالہ نوجوان کوئی انسان ہے جو سامنے کھڑا ہوا ہے. تو باہر تو اس کو وقت کے حاکم کے پاس جب یہ خبر پہنچی اس شخص کی کہ یہ کرامت ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ کوئی نہیں تھا بلکہ ہمارے وقت کے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجم، کہ آپ آئے کہ آپ کی کرامت سے آپ نے اس شخص کے بدن پر ہاتھ پھیرا اور معجزے سے یہ شخص جو ہے وہ صحت یاب ہوا، شفا یاب ہوا. تو باہر تو جو نہیں ماننے والا ہوتا ہے اس حاکم وقت کو یہ کرامت کا پتہ بھی چلا، اس کے باوجود بھی اس نے انکار ہی کیا، اس کے باوجود وہ منکر ہی رہا اور دشمنی جو اس کی قائم رہی. لیکن یہاں پر ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ جب ہم اس راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے ائمہ اطہار نے ہمارے لیے جو ہے اس کو واضح کیا ہے، ظاہر ہے کہ یہ وہ راستہ ہے کہ جو صراط مستقیم ہے، کہ جس پر ہمارے ائمہ اطہار نے، رسول خدا نے جس کی خبر دی، 1000 انبیاء جو ہے وہ ہدایت کے لیے آتے رہے، اور اس ہدایت کے سلسلے کو ائمہ اطہار نے رسول خدا جو کہ آخری نبی تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بعد اس ہدایت کے سلسلے کو جاری رکھا، اور اس وقت تک یہ ہدایت کا سلسلہ ہمارے وقت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجم آپ کے وسیلے سے ہدایت کا یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے. تو باہر سے یہ تمام واقعات اور یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں، اس سے ہمارے دل کو تقویت ملتی ہے. بس ہم اپنے امام سے توسل کرنے کی کوشش کریں. میں شاہین باجی کی طرف آؤں گی کہ امام سے توسل اور امام سے قربت جو ہے وہ کتنا ہماری زندگیوں میں جو ہے وہ ہر مشکل کا حل ہے، ہر مشکل کا حل ہے. ہر مصیبت میں کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہو، کسی بھی قسم کا کوئی مرض ہو، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اگر واقعتاً ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہم سے کنیکٹ ہوں، توسل کریں، واقعتاً ہم کنیکٹ کر سکیں، تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی چیز امام زمانہ اور ہمارے درمیان کو رکاوٹ نہیں بن سکتی. اور یقیناً امام وہ ہیں کہ آپ کی دعا بھی قبول ہوتی ہے اور آپ کے ہاتھ میں شفا بھی موجود ہے. جی شاہین باجی. یہ بے شک کوکب بالکل صحیح تم نے کہا، کیونکہ اگر جتنا ہم امام کے قریب ہوں گے اور جس طرح سے امام کو پکارنا چاہیے، جیسے کہ ایک خدا نہیں کرے ایک میں شاہین باجی کال لیں گے. جی السلام جی علیکم. بسم اللہ. جی وعلیکم السلام. جی آبدہ کیسی ہیں آپ؟ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ سنائیں کیسی ہیں؟ الحمدللہ. کال کرنے کا بہت شکریہ آبدہ. جی بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے الحمدللہ آپ کا. اور یہ واقعی آج کی جو وہ ہے، ہم ہر گھر کی اور ہر مومن کی میرے خیال کی یہ چاہت ہونی چاہیے، ضرورت تو نہیں، چاہت ہونی چاہیے کہ اپنے امام سے توسل کریں، اور ایسا توسل کریں جس میں واقعی خوشی اور خضوع ہو. تو میرے خیال میں ہر گھر میں
इमाम आते हैं वो हमारे हर अमल से बाखबर है। बिल्कुल बेशक, बिल्कुल बेशक, बिल्कुल बेशक। तो बस यही कि सबसे दुआ की भी गुजारिश है। और मैं एक पोइट्री शेयर करना चाहूंगी, मेरी तो नहीं है, लेकिन ये कि इस दौर के इस हालात में दिल की एक ख्वाहिश के ऊपर एक समझते ये एक पोइट्री है, तो तवस्सुल टाइप की, तो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। जरूर आपदा, प्लीज। अहबाब को बुलाओ चलो करबला चलें, अहबाब को बुलाओ चलो करबला चलें, एक काफिला बनाओ चलो करबला चलें। क्या बात है। जादे सफर इमामे जमाना से मांग लो, जादे सफर इमामे जमाना से मांग लो, पढ़कर दुरूद आओ चलो करबला चलें। बेशक। साये की तरह मौत है पीछे लगी हुई, साये की तरह मौत है पीछे लगी हुई, बढ़कर अलम उठाओ चलो करबला चलें। अब कोई मुल्क फितने से खाली नहीं रहा, अब कोई मुल्क फितने से खाली नहीं रहा, दुनिया से हाथ उठाओ चलो करबला चलें। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम, इस वक्त दिल खून के आंसू रोता है जब हम वो तस्वीर हमारी नज़रों से गुजरती हैं अब तक कि जब अभी इस वक्त तमाम रोज़ों पर मस्जिदुल हराम में, मस्जिद नबवी में जो है एक सन्नाटा है और ज़ायरीन जो है वहाँ पर उनकी रसाई नहीं है। तो ये हर मोमिन की ये दिल की ख्वाहिश है इस वक्त के वाक़ई अपने वक्त के इमाम का इंतजार करें, उनका हाथ थाम के हम सब के सब करबला चलें। ये हम सब मोमिनों की दिल की ख्वाहिश है। बेशक और बेशक, ख्वाहिश को जल्दी से पूरा कर दे। बेशक बेशक बेशक, इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया कॉल करने का, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, और बहुत थैंक यू ये पोइट्री आपने शेयर की। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ओके, थैंक यू। खुदा हाफिज़, इल्तिमास दुआ फी अमान अल्लाह। नाज़रीन, वो जो दुआ हमने कंट्रोल रूम से मैसेज आया कि वो दुआ जो है रेडी है। अनीस साहब, अगर आप वॉच कर रहे हैं तो वो दुआ हमने ये आपको मिल जाएगी, दुआ अलमनक में भी मिल जाएगी। ये ख़ास तौर से 14 शबान की शब की दुआ थी, लेकिन बहर तौर इसको रोज़ाना पढ़ा जा सकता है। अल्लाहुम्मा इन्नका अज़ीमुन हलीमुन ज़ू अनातिन वला ताक़त लना बिहुक्मिका बिहिल्मिका, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, अल अमानो अल अमानो अल अमान मिनत ताऊन वल वबा व मौतिल फुजाअते व सूइल क़ज़ा व शमाततिल अदाए, रब्बना इक्शिफ अन्नल अज़ाब, रब्बना इक्शिफ अन्नल अज़ाब। अगर इनके आप मीनिंग्स पर गौर करें कि अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला को ये इन नामों से बुलाया जा रहा है कि तो अजीम भी है और हलीम भी है। हलीम का माने ये है कि वो खुदा जो है जो यानी साहिब हिल्म है, कि गोया किसी गुनाह की फौरी तौर से सजा नहीं देता। और फिर उसके बाद या अल्लाह, उसके हिल्म का और उसके हुक्म का और उसकी हिकमत का वास्ता दिया जा रहा है कि अल्लाह तेरी ताकत के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। अल अमानो अल अमानो अल अमान, मुझे इस ताउन और वबा से जो है वो निजात दे। नाज़रीन, हमारे पास एक और कॉल है, हम कॉल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। ये जी 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 जी, फातिमा आंटी, असल में मेरे ख्याल से आपके फोन ये पीछे टीवी की आवाज बहुत तेज आ रही है। जी जी बिल्कुल, अगर आप इसको खत्म कर दीजिए तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। हेलो। जी जी, नो प्रॉब्लम। जी जी, पहले तो थैंक यू सो मच कॉल करने का, जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, स्पेशली फॉर इमाम ज़माना के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल ये है फरवा, हाँ, मैंने एक दोस्त पहले किसी स्पीकर से सुना था कि कोई थे जो इमाम ज़माना के लिए रोज रीज़ा डालते थे, रोजाना। जी जी। तो आफ्टर 30 और 35 डेज इमाम ज़माना से उनकी मुलाकात है। जी 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 जी। तो मेरे को ये सवाल पैदा था कि हम सिर्फ 15 शाबान को लाते हैं, तो क्या हम जिस वक्त भी चाहे रीज़ा डाल सकते हैं? उनका इमाम तक पहुँचता है रीज़ा? बस ये मेरा सवाल था। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच कॉल करने का। इंशाल्लाह ज़रूर, हमारे पास शाहीन बाजी भी मौजूद हैं और ये वाक़या गालिबन 1-2 दिन पहले प्रोग्राम के थ्रू भी ये नशर किया गया था, तो इंशाल्लाह हम इस पर इंशाल्लाह ज़रूर बात करते हैं। फातिमा आंटी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरा, जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।
नाज़रीन, ये थी सिस्टर फातिमा मिर्ज़ा फ्रॉम ह्यूस्टन टेक्सास, उससे पहले सिस्टर आबिदा रज़ा फ्रॉम ह्यूस्टन टेक्सास। अल्हम्दुलिल्लाह, वी थैंक यू ऑल फॉर कॉलिंग अस। अल्हम्दुलिल्लाह, ड्यूरिंग द प्रोग्राम आपके जो फीडबैक होता है, आप कुछ शेयर करते हैं, सवालात करते हैं, उससे हम सब बहुत लर्न कर रहे होते हैं। तो बाहर तो कंट्रोल रूम, आई वुड रिक्वेस्ट एक दफ़ा और अगर वो दुआ को दिखा दिया जाए स्क्रीन के ऊपर, ताकि हम उसे मुकम्मल कर लें। जब तक वो तो इसमें देखिए, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, अल अमानो, तीसरी लाइन में पढ़ी, अल अमानो अल अमानो अल अमान मिनत ताउन वल वबा व मौतिल फुजाअत व सूइल क़ज़ा व शमाततिल अदाए रब्बना इक्शिफ अन्नल अज़ाब। ए अल्लाह, ए मेरे रब, ए हमारे रब, इस अजाब को, इस परेशानी को, इस तकलीफ को दूर कर दे। इन्ना मुमिनून, यकीनन मैं साहिबाने ईमान में से हूँ। इन्ना मुक़िनून, बेशक हम जो है साहिबाने यकीन है। बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, तुझे अपनी रहमत का वास्ता। नाज़रीन, आपको एल्मेनेक में और मैं समझती हूँ मफातिहुल जनान में भी ये जो 15 शाबान की जो अमाल है उसमें ये दुआ मिल जाएगी। इसको आप वैसे भी डेली बेसिस पे इस दुआ को पढ़ सकते हैं। एक और जो अभी अनीस साहब ने बात की कि हमें आइमा अतहार की तरफ से ख़ास वबा के ज़माने में क्या हमें जो है वो तालीमात मिलती हैं, क्या दुआओं की हमें रिकमेंडेशन मिलती है। एक दुआ जो नाज़रीन मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगी, ये अस्माए हुस्ना है जो ख़ास अय्याम वबा में 11 मरतबा इनको पढ़ने की ताकीद की गई है। और मैं इसको आपके सामने पेश करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, इन नामों का वास्ता देकर हम परवरदिगार आलम से गुजारिश कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिस्मिका या मानिअ या दाफिअ या राफिअ या सानिअ या नाफिअ या सामिअ या जामिअ या शाफिअ या मूसिअ। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन व इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अन्ता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इसको एवरी डे 11 मरतबा जो है इसको पढ़ने की ताकीद की गई है कि इसको एवरी डे 11 किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं 11 मरतबा। और इससे जो पढ़ने वाला है वो और उसके लवाहिकीन, उसके जो साथ रहने वाले हैं, वो भी इस वबा के असर से जो है वो इंशाल्लाह महफूज रहेंगे। तो इंशाल्लाह मैं इसी हवाले से मैं शाहीन बाजी से भी गुजारिश करूंगी कि आप कुछ कहना चाहें, नाज़रीन तक कोई पैगाम। और जो फातिमा आंटी ने सवाल किया वो हमें वाक़या नाज़रीन कल या परसों आपके सामने पेश किया था कि एक शख्स था, उसने 39 उसने इरादा किया एवरी डे अरीज़ा डालेगा, और जब 39th डे यानी 39वां दिन आया तो उसने जब अरीज़ा डालने गया तो उसकी मुलाकात जो है वक्त के इमाम से हुई। तो फातिमा आंटी का ये सवाल है कि क्या हम तो अरीज़ा सिर्फ 15 शाबान की शब को डालते हैं, तो क्या हम इसको इससे ज़्यादा मरतबा भी डाल सकते हैं, या इसको हम किसी साल में किसी भी वक्त अरीज़े को डाल सकते हैं? शाहीन बाजी इस हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, बेशक, बल्कि शब जुमा और रोज़े जुमा यानी हर रोज भी डालते थे, लेकिन शब जुमा और रोज़े जुमा खुसूसन जमाने के इमाम से मंसूब है। उस रोज अपनी हाजत लिखें, जो भी हो उसको पानी में ले जाके जो भी है अरीजा आप डाल सकते जब भी हाजत पेश आए। और आपके दिल में ये, वैसे तो आप वैसे भी मौला को पुकारेंगी खुलूत में या जब भी बात करेंगे, अगर अरीजा ना भी डाले तो मौला से जब भी आप इंशाल्लाह वो आपकी दुआ मुस्तजाब होगी। लेकिन अगर आप चाहें तो कोई वो नहीं है कि सिर्फ 15 शाबान को ही डालना चाहिए, बल्कि जब भी कोई हाजत पेश आए आप बिल्कुल इमाम का नाम लेके, मतलब उनके सत्ते में, उनके वसीले से, उनके नायबों का नाम लेके और अपनी हाजत को बिस्मिल्लाह पाक उसमें बंद करके आप डाल सकते हैं। कोई उसमें हर्ज नहीं है। आप जब भी आज पे, और खुसूसन जुमा का दिन बताया गया है कि मौला की खिदमत में ये अरीजा पेश कर सकते हैं। बेशक और मैं एक दुआ जो बहुत अच्छी दुआ है, सारी दुआएं अच्छी है, लेकिन मैं ये कहती हूँ दुआ 15-20 मिनट की है, दुआए मशलूल। आप उस दुआ को पढ़े, उसमें पहले तो आप खुदा को पुकारते हैं उसके हर नाम से, यानी पूरा उसका 99 नेम खुदावंद आलम का है, तो यानी आप उसको सब नाम से पुकारते हैं, गफ्फार, रहीम, सत्तार, अलीम, सारे नाम से पुकार। उसके बाद आप उससे इल्तिजा करते हैं कि ए परवरदिगार, तूने आदम तक जितने भी नबी थे, जो जब भी मुब्तला मुसीबत या बला या बीमारियों में मुब्तला हुई, उनके जो जितने भी, उस वक्त
تو نے ان کو نجات دی، اب ہم کو بھی۔ اور یہ لکھا ہوا ہے کہ دعائے مشلول بہت ہی مشکل کے وقت، بہت انسان جب وہ ایسے ہمیشہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب بہت مشکلات کا وقت ہو اس وقت یہ دعائے مشلول کو پڑھیں، آپ پڑھیں، اور بہتر ہے کہ آپ اس کا معنی پڑھیں، میننگز پڑھیں۔ جب اس کو آپ ٹرانسلیشن پڑھیں گے تو آپ کے ایک ایک معنی، اور جب وہ خدا کا نام آپ لیں گے اور اس خلوص سے، جیسے کہ آپ نام لے رہے ہیں اور خدا آپ کی باتیں سن رہا ہے، آپ وہ نام سے پکار رہے، خدا آپ کو وہ نام سے جواب دے رہا ہے، اور اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تو نے آدم سے لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ تو نے آگ کو گلزار کیا، حضرت عیسیٰ کے لیے تو نے اس کو آسمان پہ بلا لیا، حضرت موسیٰ کو کے لیے دریا میں شگافتہ کیا، حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، یعنی جتنی ہر ایک نبیوں پہ، حضرت ایوب، حضرت یعقوب، حضرت یوسف کو کوئی سارے ان کے سب وہ دیا ہے کہ پروردگار عالم تو نے ان کو ان مصیبتوں سے نجات دی ہے، ہمیں بھی اب یہ جو مصیبت بلا نازل ہوئی ہے اس سے نجات دے انشاءاللہ پروردگار عالم ابھی زمانے کے امام کو پکار کے ان کے وسیلے سے ہمیں اب تو پروردگار ان مصیبتوں سے، ان بلاؤں سے نجات دے انشاءاللہ۔ ہماری ہر دعا کو پروردگار سنتا ہے۔ جب بھی دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، وہ بھی ایک اسم اعظم ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم بہت پڑھتے ہیں اور صلوات ہم پڑھتے رہتے ہیں، لیکن وہ اسم اعظم اگر اس کی گہرائی میں جائے، آپ وہ بھی پڑھ کے صرف خدا سے اس طرح سے دعا کریں گے تو پروردگار مستجاب کرے گا، کیونکہ لیکن گڑ گڑانا شرط ہے، اس سے پہلے صدقہ دینا شرط ہے۔ اور یہ سوچے کہ آپ کس سے بات، جیسے کہ آپ یہ پروگرام سن رہے ہیں یا کوئی باتیں آپ سے، کوئی اگر ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں اور ڈاکٹر جب آپ کو کوئی بھی چیزیں بتاتا ہے کہ یہ نہیں کھانا، اس سے یہ نہیں کرنا، یہ نہیں ہونا، یہ علاج لینا، آپ یہ اس سے پرہیز کرنا، تو ہم اس کی باتوں کو سنتے ہیں اور یہ کرتے ہیں کہ نہیں ڈاکٹر نے یہ منع کیا، یہ نہیں کھائیں گے، میٹھا نہیں کھائیں گے، نمک نہیں کھائیں گے، اب ہم یہ نہیں کھائیں گے نہیں تو اور ہمارا مرض۔ اسی طرح سے آپ وہ سوچیں کہ پروردگار یہ جو مصیبت نازل ہوئی ہے یہ تو بہتر جانتا ہے، اس کا علاج تو دینے والا ہے، اس کو دفع تو کرنے والا ہے، ان مصیبتوں سے نجات تو دینے والا ہے۔ اس طرح سے ہم خدا سے بھی ایسا رابطہ رکھیں، انشاءاللہ ہماری دعا مستجاب ہوگی، پروردگار ہمیں سے نجات دے گا۔ ہمیں کہ جہاں جہاں جو بھی مومنین جو پریشان حال ہے، جو ان بلا مصیبت ان بیماریوں میں مبتلا ہے، پروردگار تمام کو نجات عنایت فرمائے انشاءاللہ تعالی بحق محمد وآل محمد کے توفیل میں۔ بے شک انشاءاللہ۔ ناظرین بالکل شاہین بھائی آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ صلوات، اور یہ ہمیں عرفاء کا یہ اقوال ملتے ہیں کہ جناب گناہ، یہ اپنی مصیبتوں کے سیلاب کو صلوات کے سیلاب سے جو ہے رفع کرو، یعنی صلوات گویا جو ہے وہ بہا کے لے جاتا ہے، صلوات کا کثرت سے صلوات پڑھنا، اور صلوات ایسی چیز ہے کہ آپ ہر حالت میں اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ صلوات جو ہے زیادہ، پھر آپ نے دعائے مشلول کا حوالہ دیا، دعائے مشلول خوبصورت ترین، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کتنے ہی اسماء حسنہ موجود ہے اور کس طریقے سے خوبصورتی کے ساتھ جو ہے دعا مانگی گئی ہے۔ اور ناظرین ابھی جو میں نے آپ کو دعا آپ کے سامنے پیش کی، جو 11 دفعہ ایوری ڈے پڑھنے کی دعا ہے، وہ بھی اسماء حسنہ ہے، جو کہ 11 ٹائمز ان کی تکرار ہے، جس کے وسیلے سے ہم مانگ رہے ہیں انشاءاللہ۔ ابھی میں نے کوشش کی، بٹ the thing is اس میں ٹائم لگتا ہے اپلوڈ ہونے میں۔ کل کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو دعا ہے اس کو آپ کو اسکرین پہ بھی ہم شو کریں، تاکہ آپ اس کی اگر چاہیں تو پکچر لے کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ مومنون کی 118ویں آیت بھی ہمیں ملتی ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اس کو بھی 41 ٹائمز ڈیلی پڑھنا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، سورہ مومنون کی 118ویں آیت۔ اور اس کے علاوہ ایک جو ہمیں وظیفہ ملتا ہے، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ، اس وظیفے کو لکھ کر بھی اپنے گھر کی جنوبی دیوار پہ ریکمینڈڈ ہے، لکھ کے لگا لیا جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کو ایوری مارننگ فجر کی نماز کے بعد 41 ٹائمز پڑھا جائے، تو بھی ہر قسم کی وبا سے جو ہے انسان محفوظ رہتا ہے، گھر پڑھنے والا اور اس کے گھر والے۔
इंशाल्लाह ये वक्त है कि हम इन अस्कार को इंशाल्लाह इसकी तकरार करें, इन पे मुदावमत करें इंशाल्लाह, ताकि परवरदिगार आलम इंशाल्लाह हर वबा के साए को हमारे घरों से, तमाम मोमिन मोमिनात से दूर रखें इंशाल्लाह, और तमाम इंसानियत जो है इस वबा से जल्द अज जल्द निजात पाए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त जो है वो अब ख़त्म हो गया है, 6:30 बज चुके हैं। मैं चाहूँगी सबसे पहले तो शुक्रिया करने वालों करना अपने कॉलर्स का। अनीस साहब आपने न्यूयॉर्क से कॉल किया, फातिमा आंटी फ्रॉम ह्यूस्टन टेक्सास, सिस्टर आबदा रजा फ्रॉम ह्यूस्टन टेक्सास, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू, बहुत हमारे लिए हेल्पफुल रहा। देखिए आपके इनपुट की वजह से बहुत सारे पैगामात हैं जो कि आपके सवाल के जवाब में नाज़रीन तक पहुँचे। इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। और ज़ाहिर है कि सबसे ज़्यादा शुक्रिया मैं करना चाहूँगी शाहीन बाजी का कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज शामिल होने का, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह आप दोबारा जब आपको मौका मिले आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो, इसलिए कि बहुत सारी इतनी अच्छी अच्छी आपने बातें, वाक़यात इमाम के हवाले से जो आपने पेश किए, नबी मूसा के वाक़यात आपने, और इस्तग़फ़ार की नाज़रीन हमने अहमियत हमने थोड़ी सी आज गौर किया, और इंशाल्लाह उसको अपनी ज़िंदगियों में इंशाल्लाह लेकर आना है, बिलख़ुसूस आजकल और बिलउमूम जनरली हमारी ज़िंदगी में इस्तग़फ़ार एवरीडे लाइफ में बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और शाबान में तो इसकी बहुत ज़्यादा जो है इसके वजीफ़े पे इस्तग़फ़ार पढ़ने पे बहुत ज़्यादा इसको रेकमेंड किया गया है। मैं चाहूँगी कि एक जो चंद जुमलों में शाहीन बाजी हमें आज का मैसेज दें इंशाल्लाह, और फिर हम प्रोग्राम को इंशाल्लाह रैप अप करते हैं, आपसे इजाज़त चाहेंगे। जी शाहीन बाजी। जी, बस यही है कि खुदावंद आलम से बहुत ज़्यादा दुआ करें, जैसे कि छठे इमाम ने भी फरमाया कि अगर रिस्क कम है, कोई मुश्किलात है, कोई भी परेशानी है, बीमारी है, इस्तग़फ़ार करें। तो इस्तग़फ़ार, और ये महीना खुसूसन इस्तग़फ़ार का है जो कि शाबान अल मुअज़्ज़म है, और उसके साथ और ये जो बलाएं, ये मुसीबतें, जो मुश्किलात का सामना हम कर रहे हैं, इस्तग़फ़ार से और ज़माने के इमाम से हम राबिता करें, उनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा इल्तिजा करें, ज़ारत आले यासीन पढ़ें, और मौला से वो जो रब जो जितनी भी हो सके उतने ही मौला के करीब ऐसे गिड़गिड़ा के उनको पुकारें। इंशाल्लाह सबकी मुश्किल आसान करे परवरदिगार। तमाम मोमिनात जिसने इल्तिमा से दुआ कहा, तमाम की दीनी दुनियावी नेक हाजात बढ़ाए परवरदिगार। जो परेशानी में, जो बीमारी में मुब्तला, खुदावंद आलम सबको उन सबसे नजात इनायत फरमाए। इंशाल्लाह इलाही आमीन। अगेन जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। इंशाल्लाह परवरदिगार आलम को जज़ाए कसीर इस खिदमत की अता फरमाए इंशाल्लाह। नाज़रीन, मौला इमाम ज़माना की बारगाह में हमारा ये ज़िक्र, आज की हमारी ये कोशिश कबूल हो इंशाल्लाह। तमाम मोमिन मोमिनात मरहूमात के दर्जात परवरदिगार आलम बुलंद फरमाए इंशाल्लाह। नाज़रीन, इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में हम सबको याद रखिएगा इंशाल्लाह, और यकीनन इंशाल्लाह with respect to this pandemic we are moving in a good direction towards the right direction. It's alhamdulillah getting a little better. तो हमारी दुआ है कि परवरदिगार आलम जल्द से जल्द ये बीमारी जो है ये ख़त्म हो जाए, इसका इलाज ऐसा दरियाफ्त हो जाए कि इंशाल्लाह बेहतरी की सूरत हाल पैदा और दोबारा ज़िंदगी जो मामूल की तरफ लौटे। इसके साथ ही इजाज़त। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़ी अमानिल्लाह।